ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تراویح کے اندر 23واں پارہ ہمارا مکمل ہوا اور سورہ یاسین سے ہمارا آغاز ہوا تراویح کا۔ سورہ یاسین قرآن پاک کی وہ عظیم سورت ہے جسے قرآن پاک کا دل کہا جاتا ہے اور امت کے اندر سب سے زیادہ تلاوت کی جانے والی اور اس کے فائدے کو سمجھا جاتا ہے اور سب سے زیادہ اس کو پڑھا جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی احادیث سورہ یاسین کے متعلق ہیں اتنی کسی سورت کے متعلق نہیں۔ 40 سے زائد احادیث ہیں جو سورہ یاسین کی فضیلت کو اور افادیت کو بیان کرتی ہیں، بلکہ ایک روایت میں فرمایا کہ جو ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھتا ہے اسے 2 قرآن پاک کا اجر ملتا ہے، اور ایک روایت میں فرمایا کہ جو سورہ یاسین 2 بار پڑھتا ہے اسے 25 قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب مل جاتا ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا حدیث کے اندر اپنے مردوں کے لیے اس کو پڑھو، یا کوئی آدمی مر رہا ہو تو اس آدمی کے پاس اس کی تلاوت کی جائے، اللہ تعالیٰ اسے یا شفا عطا فرما دیتے ہیں یا اس کو ایمان پر خاتمہ عطا فرما دیتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی۔ آپ نے فرمایا کہ مرتے وقت جو سب سے آخری چیز اور سب سے اہم چیز انسان کی ڈیڈ ہوتی ہے وہ دل ہے۔ جب دل بالکل بند ہو جائے تو ایک دم جو ہے بندے کی ڈیتھ کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ یہ دل جو ہے انسان کی زندگی کا ایک ضامن ہے، اور اللہ نے سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل کہا۔ اور جب بیمار آدمی پر اور مرنے والے آدمی پر اس کو پڑھا جائے اللہ تعالیٰ اسے شفا بھی عطا فرما دیتے ہیں، اور دل کے مریض پر اگر اس کو پڑھا جائے تو اللہ اس کو دل کی بیماری سے بھی شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ سورہ یاسین دل کے امراض کے لیے، دلوں کی بیماری کے لیے، یا دلوں کے جو امراض ہیں قدورت، کینہ، بغض، حسد، جو بھی دل کی بیماریاں ہیں، چاہے وہ روحانی بیماریاں یا وہ جسمانی بیماریاں، ان کے لیے اس کو شفا قرار دیا گیا ہے۔ بلکہ وہ دل تو بالکل ہی تاریخ ہے جس کے اندر سورہ یاسین نہیں ہوتی۔ سورہ یاسین ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے، اور سورہ یاسین ہر مسلمان کو روزانہ پڑھنی چاہیے۔ جو آدمی سورہ یاسین روزانہ پڑھتا ہے ایک بار، اس پہ کوئی دشمن کا، جنات جادو کا وار نہیں ہوتا۔ جو صبح فجر کے بعد پڑھ کے دعا کر کے اپنے کام پہ جاتا ہے، ہر کام میں اللہ معاونت کر کے اس کام میں برکت اور قبولیت اور تکمیل اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ سورہ یاسین پڑھ کے جو بھی دعا کی جاتی ہے اللہ اس کو قبول فرما لیتے ہیں۔ جو روز ایک بار سورہ یاسین پڑھتا ہے اور زندگی میں اپنا جز بنا لیتا ہے، اللہ اسے مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ 40 بار سورہ یاسین کا ختم کر کے جو دعا کی جائے گی اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو دور کر دے گا۔ تو سورہ یاسین کے آغاز میں اللہ نے یاسین والقرآن الحکیم، زمین و آسمان کے بننے سے 2000 سال پہلے یہ اللہ نے فرشتوں کے سامنے تلاوت کی تھی، اور فرشتوں نے کہا تھا کتنا مقدس وہ ہستی ہے جس پہ اترے گا قرآن، اور وہ سینے کتنے مقدس ہیں جن میں یہ قرآن حفظ ہوگا۔ تو اللہ نے حضور کی نبوت کا 2000 سال پہلے فرشتوں کے سامنے اظہار کیا۔ آپ نے اس لیے فرمایا کنت نبی آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی پتلا صرف مٹی کا بنا تھا، ابھی روح پڑی ہی نہیں تھی۔ تو اس میں اللہ رب العزت نے ایک اس بندے کا ذکر کیا جو صحیح ولی ہے۔ ولی کون ہوتے ہیں؟ ہمارے یہاں ولی کون ہے؟ جو خود غلط کام میں پڑے ہوئے ہیں، بھنگ پی رہے ہیں، چرس پی رہے ہیں، اور جو ہے ناچ گانا قوالیوں میں پڑے ہوئے ہیں، ایسے ولی نہیں ہوتے۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ۔ اب وہ کہنے لگا، بندہ 2 نبی گئے، ایک اور نبی کو اللہ نے تبلیغ کے لیے بھیجا، اب وہ نبی گشت کر رہے تھے، اب یہاں سے تبلیغ والے گشت نکال رہے ہیں، اب 2 3 ہو کے تبلیغ والے جا رہے ہیں، تو یہ سورہ یاسین کے اس رکوع سے نکل رہا ہے۔ آپ جائیں گے، آپ بھی سورہ یاسین کے اس رکوع کے مصداق ہو جائیں گے۔ یہ کوئی تمغہ نہیں ہے کہ وہ جماعت ہے، وہ جماعت ہے، نہیں۔ جو اللہ کے دین کے لیے نکلے گا اپنے ساتھ ایک کو لے کر اور دوسرے کو لے کر، اور لوگوں کو نماز اور قرآن اور دین کی اس بات بتائے گا، تو وہ اصل میں اس سورہ یاسین کے ولی اور نبیوں والا کام کر رہا ہے۔ اچھا، اب
وہ 3 نبی تبلیغ کر رہے ہیں، قوم ان کو گالیاں دے رہی ہے، برا کہہ رہی ہے۔ تو ایک آدمی تھا لکڑی کا کام کرتا تھا، اب وہ آدمی غریب سا تھا لیکن اس کو شعور آ گیا، اس بندے نے نبیوں کی بات سن کے کہا جی میں آپ کے ساتھ جاتا ہوں، میں آپ کی بات مانتا ہوں۔ اب وہ نبیوں کو بارے میں کہنے لگا، اے میری قوم، تم ان کی بات کیوں نہیں مانتے جو تم سے صلہ بھی نہیں مانگتے، تنہا بھی نہیں مانگتے، تم ان کی بات مانو۔ قوم نے کہا تو کون ہوتا ہے ہمیں سمجھانے والا، تو ہمارا ترخان ہے، تو ہمارا کمی ہے، تو اس زمانے میں جلائے، موچی، نائی یہ بڑا کم تر سمجھا جاتا تھا۔ آپ بھی پنجاب میں، آپ سندھ میں جا کر دیکھیں تو اس زمانے میں آج سے صدیوں پہلے، تو آپ سوچئے کیا حال ہوگا۔ انہوں نے کہا تو کمی ہے ہمارا، اور تو کمی ہو کر ہمیں سمجھا رہا ہے کہ ان کی بات تبلیغ نبی جو کر رہے ہیں مانو۔ تو انہوں نے اس کو مارا، مارتے مارتے جان سے مار دیا۔ ہاں وہ ولی، قرآن جس کو ولی کہہ رہا ہے، وہ مر گیا۔ اللہ کے نزدیک وہ کمی نہیں تھا، لوگوں کی نظر میں کمی تھا، اللہ کی نظر میں وہ اتنی شان والا تھا۔ اللہ نے کہا ادخل الجنہ، چل جنت میں داخل ہو جا۔ وہ جنت جو اللہ نے نبیوں کے لیے بنائی ہے، اور جو ایسے، اب وہ ولی اصل ہے۔ اللہ نے کہا ادخل الجنہ، قال یا لیت قومی یعلمون۔ اب وہ داخل ہونے سے پہلے کہہ رہا ہے ہائے افسوس، میری قوم کو کوئی جا کر بتا دے، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، میرے اللہ نے مجھے بخش کے جنت میں مہمان اپنا بنا لیا ہے۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کاش، یا لیتا پڑھتے ہیں نا اب یاسین۔ عقیدہ کیا ہے؟ روحیں جمعرات کو گھر آتی ہیں، سنا ہے نا آپ نے عقیدہ؟ مولوی صاحب نے اکثر بتایا ہوا ہے، جو اکثر دیہاتوں کے مولوی ہیں وہ کیا بتاتے ہیں؟ روحیں گھروں میں آتی ہیں۔ اور وہ مولانا عبداللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بتاتے تھے، میں ان سے سنا کہ وہ فرمانے لگے، ہمارے دیہات میں ایک مولوی صاحب تھے، تو ان کو مولوی صاحب کو مسجد سے نکال دیا، تو اب وہ جمعرات کو رستے میں آ کے کھڑے ہو جاتے، یوں کرتے، جاؤ 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 جاؤ، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو لوگ کہتے ہیں حضرت آپ کیا ہو گیا، آپ کو، آپ مسجد چھوڑی ہے تو مینٹل تو نہیں ہوگے؟ تو میں کیا پتا، تمہارے دادا پردادا کی روحیں آ رہی ہیں، وہ مجھے کہہ رہی ہیں ہر جمعرات کو آپ ختم دیتے تھے، اب نہیں دے رہے۔ تو میں نے کہا جاؤ جاؤ، میں کچھ نہیں کر سکتا، مجھے نکال دیا مسجد سے۔ اب مولوی صاحب بخشوائیں گے؟ اب وہ لوگوں نے کہا حضرت آپ آ جائیں اور آپ وہ سالن سامنے رکھ کے ختم پڑھا کریں، کیونکہ آپ ہمارے مردوں کو بلواتے ہیں نا، روحیں آتی ہیں گھروں میں۔ یہ عقیدہ ہندوؤں کا ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے۔ روح جو مر گئی، ولی سورہ یاسین والا، جو جنت میں اللہ جس کو داخل کر رہا ہے، جس کی جنتی ہونا یقینی ہے، صحابہ کے علاوہ، نبیوں کے علاوہ کسی کا جنتی ہونا یقینی نہیں، لیکن اس کا یقینی ہے، جس کو اللہ کہہ رہا ہے جنت میں داخل ہو جا۔ اب آپ دیکھیے وہ کیا کہہ رہا ہے، یا لیت قومی، کاش میری قوم کو کوئی بتا دے۔ کہ کاش کیوں؟ تو جا کے بتا دینا، تو ولی ہے، یا تو عام سے مردے آتے ہیں گھروں میں، تو ولی کیوں نہیں آ سکتا؟ تو ولی نے بتا دیا کہ مردہ مر کے کبھی روح واپس نہیں آتی، یہ عقیدہ اہل سنت کا، مسلمانوں کا نہیں ہے۔ سمجھ آئی آپ کو بات؟ اب اس کے بعد آپ دیکھیے سورہ یاسین کے اندر اللہ نے ایک آیت سلام، اچھا سورہ یاسین کا دل ہے یہ، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم۔ جس کا کوئی کام ہو، رزق میں رکاوٹ ہو، شادی میں رکاوٹ ہو، اولاد میں مسئلہ ہو، کوئی بھی کام نہ ہوتا ہو، سلام قولا من رب الرحیم 313 بار 40 دن پڑھ لے، اللہ 40 دن میں ہر کام تکمیل تک پہنچا دے گا۔ یہ سورہ یاسین کا دل ہے یہ، اور یہ بہترین وظیفہ ہے، اور اتنا مجرب ہے کہ جو کثرت سے اس کو پڑھے گا، اللہ موت کے وقت بھی اسے کلمہ نصیب فرما دیں گے۔ یہ سورہ یاسین کا دل ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو خود بیان فرما رہے ہیں۔ سورہ صافات، یہ قرآن پاک کی وہ سورت ہے جو آپ دیکھیے کہ جنات کا شروع میں اللہ تعالیٰ نے رد کر کے ان کی طاقت کو زیرو کر کے بیان فرمایا۔ سورہ صافات جو گھر میں روز ایک بار پڑھ لے گا، اس گھر میں جنات کبھی داخل نہیں ہو سکتے، ایسا کڑا ہو جائے گا کہ وہ دور سے ہی بھاگیں گے جنات، اور اس گھر میں اگر آپ پانی پہ دم کر کے چھڑک دیں تو جنات جل جائیں گے۔ اگر کسی بندے پہ جنات ہیں اور وہ اس کو تنگ کر رہے ہیں، اس کو چھوڑ نہیں رہے، تو آپ سورہ صافات پڑھ کے پانی پہ اس کو غسل کرائیں، جن بھاگ جائیں گے۔ اگر نہیں بھاگیں گے تو جسم میں جل کے ختم ہو جائیں گے۔ سورہ صافات جو ہے، اگر انسان جو ہے بہت زیادہ کسی غم میں ہو، پریشانی میں ہو، تو وہ سورہ صافات کو پڑھ کے دعا کرے، اللہ تعالیٰ غم اور پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ کوئی بہت بڑی حاجت ہو،
وہ پوری نہ ہوتی ہو، سورہ صافات کو 7 دن روز ایک بار پڑھے، اللہ حاجت کو پورا کر دے گا۔ اللہ اس کے پہلی 10 آیتوں میں ایسی طاقت رکھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے آسمان پہ ہی چلے جاتے تھے جنات، اور وہاں سے فرشتوں کی خبریں سن کر زمین میں کاہنوں کو، جادوگروں کو دل میں ڈالتے تھے اور بتا دیتے تھے۔ اس طرح لوگ کچھ صحیح کچھ غلط بتا دیتے تھے، لوگ ان پر یقین کر کے ان کو حاجت روا سمجھ بیٹھتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان ہوا تو اللہ نے آسمان پر شہاب ثاقب، وہ ایک ایسا ستارہ دمدار جو ان کے پیچھے بھاگتا ہے، وہ جو فرشتہ ہے وہ ان کو جلا دیتا ہے۔ اب یہ اوپر جاتے ہیں، وہ ستارہ ان کے پیچھے بھاگتا ہے، ان کو جلاتا ہے، پھر یہ بھاگ کر نیچے آ جاتے ہیں۔ تو اللہ نے اس کا ذکر کیا۔ پہلی 10 آیتیں کسی بھی مجنون پر، جس کا دماغ مینٹل ہو گیا ہو، جو ڈپریشن کا مریض ہو، جس کو دماغی طور پہ جنات نے بالکل مفلوج کر دیا ہو، جادو نے جس کو بالکل باندھ دیا ہو، جادو اس پر اتنا زیادہ ہو کہ اس کو کوئی سمجھ نہ آتی ہو، ہر کام خراب ہو رہا ہو، یہ 10 آیتیں پڑھے، تیل پہ دم کر کے اس کی مالش کریں، پانی پہ پلائیں، اللہ جڑ سے جنات اور جادو کو ختم فرما دے گا۔ اور پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جہنم والے، جنت والے دوست، کچھ دوست ایسے ہوں گے جو جنت میں چلے گئے اور کچھ ایسے ہوں گے جو جہنم میں چلے گئے۔ تو وہ کہے گا قال قائل منہم انی قرین، اور وہ کہے گا میرا ایک دوست تھا دنیا میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا وہ دیکھو، اور وہ دیکھے گا، وہ جہنم میں جو ہے عذاب میں جل رہا ہوگا، تو وہ اس وقت کہے گا کاش میں اس کے ساتھ نہ چلتا، اور اللہ کا شکر ہے کہ میں اس سے دور رہا۔ یعنی دوستیوں میں بھی انسان کو احتیاط کرنی چاہیے کہ غلط آدمی کے ساتھ دوستی اپنی نہ رکھے۔ پھر اس میں جو ہے 7 سلام اس کے اندر تقریباً آئے ہیں، اور آپ 7 سلام جو سلام ہیں، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی الیاسین، یہ جو سلام ہیں یہ جس مریض پہ پڑھے جائیں اللہ اس کو شفا عطا فرماتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پورا، اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ اس میں آیا ہے کہ اس میں جو انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ من الصابرین، اگر انسان دیکھے کہ کوئی ایسا کام ہے جس کام میں انسان کو صبر نہیں آ رہا تو وہ اس کو 70 بار پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو صبر کرنے والا بنا دے گا اور اس کے دل کو مطمئن کر دے گا۔ فوتگی ہو گئی، کوئی حادثہ پیش آ گیا، اور اسی طرح جو آدمی چاہتا ہے کہ مجھے بزرگی، مرتبہ، شان ملے تو وہ اس میں سلام علی ابراہیم ہے، وہ 100 مرتبہ روز پڑھے، 21 دن تک پڑھے، اللہ اسے بلندی اور مرتبہ عطا فرمائے گا۔ اس میں ایک آیت ہے سلام علی نوح فی العالمین، جو اپنے گھر میں لکھ کے لگا لے گا، اس گھر میں شیاطین اس گھر کے اندر نہیں آ سکیں گے، اس گھر میں کیڑے مکوڑے، حشرات اور سانپ، بچھو، یہ چیزیں داخل نہیں ہو سکیں گی۔ اور جو اپنی گاڑی میں لگا دے گا اللہ اس کو حادثوں سے بچا لے گا، بائک پہ لگا لیں انشاءاللہ اللہ حادثات سے بچا لے گا۔ اور پھر یونس علیہ السلام کی دعا اس میں ہے، اللہ نے کہا لَلَبِثَ فِی بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ اگر یہ دعا نہ کرتے آیت کریمہ کی تو میں قیامت تک ان کو مچھلی کے پیٹ میں رکھتا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے جو ہے اس کے آخر میں 3 آیتیں ہیں، اس کی آخری سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جو بندہ مجلس پہ جب بیٹھا، گپے لگائی، کھایا پیا دوستوں یاروں کے ساتھ، آخر میں اٹھتے وقت اس کو ایک بار پڑھ لے، اللہ تعالیٰ وہاں جو کوتاہیاں کی ہیں وہ معاف فرما دے گا، جو وہاں پر غلطیاں ہوئیں اللہ معاف فرما دے گا، ساتھ توبہ بھی کر لے۔ سورہ صاد، یہ قرآن پاک کی وہ سورت ہے جس سے جو ہے اللہ رب العزت نے یہ تاثیر رکھی ہے، دشمن آپ کو بہت تکلیف دے رہا ہو، اذیت دے رہا ہو، دشمن آپ کو تنگ کر رہا ہو، تو آپ سورہ صاد کو روز ایک بار پڑھیں اور 11 دن پڑھ کے دعا کریں، اللہ دشمن کے شر سے آپ کو بچا لے گا۔ اور دشمن چاہے آپ کو بلیک میل کر رہا ہے اور آپ کو ذلیل کرنا چاہتا ہے تو آپ اس کے لیے اس کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ اس کے شر سے اور اس کے وار سے بچا لے گا۔ جس سے مرتبہ چھن گیا ہو، جس سے عہدہ چھن گیا ہو اور جس سے عزت چھین لی گئی ہو، اب وہ عزت دوبارہ معاشرے میں پیدا کرنا چاہتا ہے تو سورہ صاد کو روزانہ ایک بار 21 دن پڑھ کے دعا کرے، اللہ تعالیٰ اسے عزت عطا فرمائے گا۔ اور اگر کوئی ضدی ہو، ہٹ درم ہو اور بوجھ اس کی عادت ہو کہ وہ اپنی بات منواتا ہے تو اس کو 7 دن تک روزانہ سورہ صاد ایک مرتبہ پڑھ کے جو ہے پانی پہ پلائی جائے، اللہ اس میں ہٹ درمی، ضدی پن کو ختم فرما دے گا۔ اب اس کے اندر آپ دیکھیے کہ
قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہ دعا ہے جو آپ نے دعا مانگی اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی بادشاہت عطا فرمائی کہ جو بادشاہت اولین آخرین میں کسی کو نہیں ملی۔ یہ اس کے تیسرے رکوع کے اندر ہے۔ جو بندہ اس دعا کو روزانہ 70 بار پڑھے گا اور 40 دن لگاتار پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے ایسا مقام، ایسا منصب، ایسی نوکری نہیں ہے، نوکری، رزق نہیں ہے، رزق، اور اگر کوئی مرتبہ نہیں ہے، مرتبہ، کوئی بھی اللہ رب العزت سے نیت کر کے یہ پڑھے گا، اللہ اس کو وہ دولت، وہ مرتبہ، وہ اعزاز عطا فرما دیں گے۔ اور یہ دعا جو ہے بہت سلیمان علیہ السلام کی مقبول دعاؤں میں شامل ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا اللہ نے ذکر کیا اور ان کی بیماری کا ذکر کیا، اور پھر جس پانی سے، اب یہ جو رکوع ہے اس کا سیکنڈ لاسٹ سورہ صاد کا، اس رکوع کی جو پہلی 7 آیتیں ہیں رکوع، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب۔ اچھا، یہ جو 7 آیتیں ہیں یہ پانی پہ دم کر کے کسی مریض کو پلائیں اور نہلائیں، 7 دن یہ عمل کریں، دنیا کا کوئی مرض بھی ہوگا اللہ تعالیٰ اس میں شفا عطا فرمائے گا۔ اور یہ بہت ہی، میں جس پانی سے ایوب علیہ السلام نے ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، وہ پانی میں لے کر آیا، میں اس چشمے پہ گیا جہاں ایوب علیہ السلام نے، اللہ نے کہا ارکض برجلک، اپنا پیر مار، یہاں سے چشمہ نکلے گا۔ وہ پانی اس سے جاری ہے ابھی بھی، وہاں ان کی قبر مبارک بھی ہے، وہاں بھی اس آیت کو میں نے پڑھا، ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب۔ یہ ایک آیت جو ہے، جو انسان 7 بار پڑھ کے کوئی بھی پانی پہ پیے گا، اللہ تعالیٰ جو ہے اور نہائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دے گا۔ تو یہ 7 آیتیں جو ہیں خاص طور پہ یہ بیماریوں کو جڑ سے ختم کرتی ہے۔ اس میں اس پانی، یہ پانی بھی الحمدللہ ہم ابھی 27ویں کو یہاں پر دیں گے بھی، اور اس میں یہ پانی بھی شامل ہے، موسیٰ علیہ السلام کا عصا والا پانی بھی شامل ہے، اور بیر روخا نبی علیہ السلام کا جھوٹا پانی بھی شامل ہے، خانہ کعبہ کے غسل کا بھی۔ تو اللہ کا فضل ہے، ان چاروں پانیوں والی جگہ میں خود گیا ہوں اور اللہ نے مجھے وہ اعزاز دیا ہے کہ اب یہ ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب۔ تو یہ آیتیں بیماری کے لیے اللہ نے۔ اچھا، ربنا من قدم لنا ھذا فزدہ عذابا ضعفا فی النار، یہ آیت ہے سیکنڈ لاسٹ رکوع جو ہے سورہ صاد کا، اس کی بالکل لاسٹ میں۔ اب جن لوگوں نے آپ کو تکلیف دی، جن لوگوں نے آپ کے ملک کو لوٹا، جن لوگوں نے آپ کے ملک کو تباہ کیا، جن لوگوں نے آپ کے دین کو تباہ کیا، جن لوگوں نے آپ کی نظام کو تباہ کیا، جن لوگوں نے آپ کی خوشحالی کو تباہ کیا، جن لوگوں نے آپ کی ترقی کو تباہ کیا، تو آپ انہیں تباہی دیکھنا، ان کی تباہی دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں نا؟ تو یہ دعا پڑھیں، ربنا قدم لنا ھذا فزدہ عذابا ضعفا فی النار۔ اے اللہ، جنہوں نے ایسے کام کیے ہیں نا تو ان کو ڈبل طریقے سے عذاب دے اور پکڑ میں لا۔ یہ جہنم میں وہ لوگ کہیں گے، لیکن یہاں دنیا میں جنہوں نے آپ کو گمراہی کی طرف دھکیلا، جنہوں نے آپ سے عقیدہ چھینا، جنہوں نے آپ سے سکون چھینا، جنہوں نے آپ سے معیشت چھینی، جنہوں نے آپ کا خزانہ لوٹا، جنہوں نے آپ کے ملک کو تباہ کیا، دنیا میں آپ کہیں بھی ہیں، تو آپ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ وہ آزاد پھریں، وہ موجے کھڑیں؟ آپ یہ پڑھیں، ربنا من قدم لنا ھذا فزدہ عذابا ضعفا فی النار۔ یہ ایسی طاقتور دعا ہے کہ جو آدمی آپ کا گھر لوٹے، جو آپ کی صحت، جو آپ کا سکون، جو آپ کی کوئی بھی چیز آپ قبضہ کر لے، آپ اس کے لیے 313 بار یا 21 دن پڑھیں، اللہ ان آنکھوں سے دکھائے گا کہ وہ خود زوال میں آئے گا، پکڑ میں آئے گا۔ یہ ایسی۔ اچھا، ایک عقیدہ اہل سنت کا بڑا غلط ہے کہ اہل سنت والے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی اللہ ہماری سنتا نہیں، ہم جن کو جا کے سجدے کرتے ہیں ان کی بات ٹالتا نہیں، ہے نا؟ یہ عقیدہ سنتے ہیں نا آپ، ان کے پاس کیوں جاتے ہیں آپ؟ قبر میں لیٹا ہوا بندہ ہے، یہ مورتی ہے، یہ سارے کچھ کر سکتے ہیں۔ جاہل لوگ کہتے ہیں جی دیکھو ہم گناہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، اللہ ہماری نہیں سنتا، ہم بہت گندے ہیں، لیکن یہ اللہ کے بڑے نیک لوگ ہیں، ان کی بات ٹالتا۔ یہ بچپن سے سنتے آئے ہم اپنے بڑوں سے، اور ہم بھی یہی کہتے تھے بات ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن جب قرآن پڑھا تو پھر ہمیں سمجھ لگی کہ نہیں، غلط کہہ رہے ہیں۔ باپ دادا ہر بات میں ٹھیک نہیں ہوتے، قرآن نے کہا تمہارے باپ دادا یہ اگر غلط ہوں تو بتاؤ مشرکو پھر تم کیا کرو گے؟ تو اب یہاں اللہ نے ایک ملعون کا ذکر کیا، جو ملعون اعظم ہے، لعنتی اعظم ہے، خبیث اعظم ہے، شیطان اعظم ہے،
وہ کون ہے؟ ابلیس۔ اللہ نے اس کو کہا فاخرج فإنک رجیم ان علیک لعنتی الی یوم الدین قال اچھا اب وہ اللہ کہنے کا قال ربی اللہ نے کہا دفع ہو جا جنت سے، تو قیامت تک ملعون ہے۔ وہ کیسے کیا کہتا ہے؟ ربی فانظرنی الی یوم یبعثون۔ اللہ غصے میں ہے۔ اللہ جب کہہ رہے ہیں نا اس کو، اب پورا نقشہ ابو اللیث سمرقندی کی تنبیہ الغافلین پڑھیں، احیاء العلوم علامہ امام غزالی کی پڑھیں، اللہ اسے کہہ رہا ہے فخرج، غصے میں، فخرج دفع ہو جا انک رجیم۔ فرشتے تو سارے فسجد الملائکہ کلہم اجمعین، سارے فرشتے سجدے میں، جب اللہ نے کہا نا فخرج تو فرشتے ایک سجدہ کر کے اٹھ گئے تھے، تو ایک دم جب اللہ کا لفظ سنا ان علیک لعنتی الی یوم الدین، تو فرشتوں نے سجدہ تو کر لیا تھا، ایک دم اللہ کے ڈر کی وجہ سے کہ ہم بھی لعنتی نہ ہو جائیں دوسرے سجدے میں چلے گئے۔ اللہ نے یہ دو سجدے امت محمد کو دے دیے، پہلا سجدہ اطاعت کا، دوسرا اللہ کے غضب کو ختم کرنے کا۔ اب آپ دیکھیے وہاں اتنا اللہ غصے میں تھا کہ فرشتے ڈر گئے، دوسرا سجدہ کر لیا، اس غصے میں اللہ سے شیطان جیسے لعنتی نے مہلت مانگی، اللہ ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، اللہ مجھے قیامت تک زندگی دے دے، حیاتی دے دے، اور ملعون مانگ رہا ہے غصے میں اللہ کی نافرمانی کر کے، اور اللہ سے مانگ رہا ہے، اللہ شیطان کی رد نہیں کر رہا، سن رہا ہے، تو جو شیطان ملعون ہے اس کی بات نہیں ٹالتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی بات ٹال دے گا، حضور کے غلام کی بات ٹال دے گا؟ مجھے بتائیں، ہماری سنتا نہیں، یہ عقیدہ ہی اسلام کے خلاف ہے۔ اللہ شیطان کی سنتا ہے، ہماری نہیں سنے گا، تو اس لیے یہ عقیدہ اپنا ختم کر لیں۔ سورہ زمر، یہ قرآن پاک کی بس آخری آج کا دن ہے، کل ہمارے فدائی آ جائیں گے انشاءاللہ، پھر وہ پوری رات بیٹھنے والے ہوں گے۔ ابھی تو آپ مجنوں ہیں نا، لیکن آپ چوری والے نہیں ہیں، آپ ماشاءاللہ بیٹھنے والے ہیں، تھک گئے ہیں نا۔ لیکن ایک صورت بتا دوں آپ کو، کیونکہ پھر کل اور زیادہ لوڈ ہو جائے گا۔ پھر سورہ زمر، یہ قرآن پاک کی وہ صورت ہے، جو زمر کہتے ہیں گروہ کو۔ اللہ نے یہاں اس میں بتایا کہ دو گروہ ہوں گے، ایک جنت والا، ایک دوزخ والا۔ تو اس صورت کے اندر ایسی فضیلت ہے کہ اگر آپ کا جو ہے کوئی جرگہ، کوئی عدالت میں کیس، یا کوئی آپ پر ایسا تہمت الزام ہے، تو آپ جو ہے اس صورت کو پڑھیں 7 دن روزانہ ایک بار، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کے شر سے بچا کر فتح یاب کر دیں گے۔ اور اگر آپ جو ہے دیکھتے ہیں کہ آپ کے الیکشن ہو رہا ہے، آپ کا کہیں مقابلہ ہو رہا ہے، تو اب آپ جیتنا چاہتے ہیں، لازمی بات ہے الیکشن میں ایک بندہ جیتتا ہے، ایک ہارتا ہے، کھیل میں ایک بندہ جیتتا ہے، ایک ہارتا ہے۔ اللہ نے اس میں وسیق الذین اتقوا وسیق الذین کفروا، دو گروہوں کا ذکر کیا، ایک ناکام ایک کامیاب، ایک جنت والا ایک دوزخ والا۔ اب آپ دو الیکشن میں کھڑے ہوئے ہیں، آپ جو ہے کوئی کھیل کھیل رہے ہیں، تو آپ کرکٹ یا کوئی بھی، تو آپ یہ سورہ زمر ایک بار روز پڑھیں 11 دن تک، دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کر دے گا۔ اور اگر آپ کا کوئی بندہ الیکشن میں کھڑا ہوا ہے یا کھیل میں، تو آپ اس کو لیے روزانہ اس کا ختم کریں، 7 مرتبہ گھر والے بیٹھ کے اس کو پڑھیں، ایک بندہ یا 4 بندے یا 3 جتنے پڑھیں، اور 11 دن اس کا ختم کریں، انشاءاللہ اللہ اسے کامیابی دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر آیات جو ہے بہت زیادہ تاثیر اور طاقت والی رکھی ہیں۔ اس کے جو نصف میں ایک آیت ہے، ایک جو ہے آیت، وہ اکثر لوگ اس کا مطلب نہیں سمجھتے، انک میت و انہم میتون۔ اب جس آدمی کے اندر جو ہے بالکل حس بے حسی ہو، جس آدمی کے اندر جو ہے بالکل کسی کا فکر نہ ہو، کسی کی خوشی غمی کا احساس نہ ہو، بالکل مردہ ہو، اور وہ آدمی اپنے علاوہ کسی کی فکر کرے ہی نہ، اس کو یہ آیت کریمہ جو لاسٹ میں ہے 23ویں پارے کے، وہ روزانہ 21 بار پانی پہ دم کر کے یا کھانے پہ کھلائیں پلائیں، اللہ اس کو دل کو جو ہے زندہ کر دے گا۔ اب یہ آیت جب اتری نبی علیہ السلام پہ، تو آپ علیہ السلام حیات میں تھے، زندگی میں تھے، زندہ تھے، سامنے موجود تھے۔ اللہ کہہ رہا تھا انک میت و انہم میتون، میرے پیغمبر آپ میت کا لفظ بولا، اور پہلے جو چلے گئے سارے وہ بھی میت۔ اب یہاں یہ مطلب بعض لوگ لیتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ قبر میں سنتے نہیں، اب ایک سلام کا جواب نہیں دیتے، اب وہ حیات برزخی الگ چیز ہے۔ لیکن جب آیت اتری تو نبی زندہ موجود تھے مدینے میں، تو آپ بتائیں
اگر نبی زندہ بیٹھے ہوئے ہیں مدینے میں اور آیت کہہ رہی ہے انکا میتن، تو یہ معنی کیسے ہوا کہ آپ مردہ ہیں؟ نعوذ باللہ، زندہ کو مردہ اللہ نے کیوں کہا؟ اور اگر حضور کی زندگی کے بعد آیت اتری ہے تو پھر قرآن نہیں ہے، کیونکہ قرآن تو حضور کی زندگی میں اترے گا تو قرآن ہوگا۔ اب اس آیت سے پتہ چلا اللہ تعالیٰ نے بطور مثال کے سمجھایا، نہ کہ یہ کہا کہ آپ سنیں گے نہیں، آپ قبر میں جواب نہیں دیں گے۔ یہ مختصر، ورنہ علمی بحث اس کی علماء نے بڑی کی ہے۔ اب اس کے بعد والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، والذی جاء بالصدق، جو یہ صدق سے مراد قرآن ہے، جو قرآن لے کر آیا، وصدق بہ، اور جس نے اس کی تصدیق کی۔ قرآن لانے والے محمد عربی ہیں اور حضور کی تصدیق کرنے والے ابو بکر صدیق ہیں۔ اللہ نے ایک آیت کے اندر نبی اور صدیق کا ذکر کر دیا اور یہ بتا دیا اگر دوستی مضبوط کرنا چاہتے ہیں، آپس میں نفرتیں ہیں، میاں بیوی میں آپس میں تعلق کمزور ہے، دوری آ رہی ہے، دوستوں میں دوریاں آ رہی ہیں، بہن بھائیوں میں دوریاں آ رہی ہیں، 24ویں پارے کی یہ تیسری آیت تقریباً بنتی ہے، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ اللہ نے یہ 100 بار پڑھ کے 11 دن کھلائیں پلائیں، اللہ دوستی میں، رشتے میں ایسی مضبوطی لائے گا جیسے نبی اور صدیق میں اللہ لایا کہ آج تک جہاں غار میں بھی ساتھ تھے تو مزار میں بھی ساتھ ہے۔ یہ اللہ دوستی مضبوط کر دے گا، آپ کا رشتہ مضبوط کر دے گا۔ آپ یہ عمل کریں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا، یہ آیت جو سونے سے پہلے پڑھے گا اللہ نیند میں، یہ آیت دوسرے رکوع کی پہلی آیت ہے 24ویں پارہ سورہ زمر، جو یہ آیت پڑھے گا ایک بار پڑھ کے سو جائے گا، اللہ رات کو اسے کوئی ایسی بیماری، کوئی ہارٹ اٹیک یا کوئی ایسا فالج یا کوئی ایسی چیز نہیں لائے گا کہ وہ بیمار ہو کے اپاہج ہو جائے یا موت کے منہ میں چلا جائے۔ اس آیت میں شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندہ جب سوتا ہے 2 روحیں انسان میں ہوتی ہیں، ایک جو روح نکل جاتی ہے اور ایک اندر ہی رہتی ہے۔ ایک روح جو نکلتی ہے جہاں جا کے ملتی ہے وہ خواب آتا ہے، تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا، اور یہ اللہ تعالیٰ اس میں ذکر فرما رہے ہیں۔ اور پھر اس کے اندر یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، بہت گناہ ہو جائیں تو انسان، اللہ فرماتا ہے جتنے چاہے گناہ کر لو، نا امید نہ ہونا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، جو روزانہ 100 بار پڑھے گا، گناہ کرنے کے بعد بھی 100 بار اس کو پڑھ لے، اللہ معاف کر دے گا۔ اور جو اس کو روزانہ 100 بار پڑھے گا 21 دن تک، اللہ تعالیٰ گناہ بھی معاف کرے گا اور اپنی رحمتوں کا اس پہ نزول بھی فرمائے گا۔ اور پھر اس کے سیکنڈ لاسٹ میں اللہ تعالیٰ نے جو رکوع نازل فرمایا اس میں ایک دعا ہے، وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضۃ یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغ کے بہت بڑے بزرگ تھے، رائیونڈ میں 31 سال پہلے میں نے ان کی خدمت کی، تو آپ نے فرمایا کہ سفر میں اس دعا کو پڑھا کرو۔ ان کا خادم مجھے ملا، وہ کہنے لگا میں گاڑی چلا رہا تھا اور بریک فیل ہو گئی، تو میں نے حضرت کو کہا، حضرت ذکر کر رہے تھے، ایسے پیر اونچے رکھ کر گاؤں تکیے پہ آگے بیٹھتے تھے، دبلے پتلے سے تھے، ضعیف تھے، بہت عمر تھی، تو کہنے لگے، میں نے کہا حضرت بریک فیل، حضرت نے توجہ ہی نہیں کی، میں نے کہا حضرت بریک فیل ہو گئی گاڑی کی، کہا درخت سے ٹکر مارو، میں نے کہا حضرت بریک فیل ہو گئی، کہا ٹکر مارو درخت سے، تو میں نے کہا حضرت کہہ رہے ہیں، میں نے ٹکر مار دی، گاڑی جا کے ایسے درخت کو سپیڈ میں لگی، میں نے کہا گئے ہم، لیکن درخت کو لگتے ہی آرام سے کھڑی ہو گئی، تو میں حیران ہو گیا، یوں ہی دیکھا حضرت کو، دیکھا بالکل صحیح، تو کہنے لگے یہ دعا جو پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ آپ جب سفر کریں یہ پڑھیں اور اس کو اختیار کریں، اور پھر جو ہے اس کے جو ہے آخر میں، جو اس کا جو آخر ہے بالکل آخر، وہ جو سیکنڈ لاسٹ بالکل آخر سے پہلے جو دعا ہے، جو دعا یہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس بندے کو دنیا میں ہر نعمت گھر میں عطا فرمائیں گے۔ جس کے گھر میں نعمتوں کی کمی ہے، خوشحالی کی، پیسے کی اور رزق کی، پیار محبت کی، کسی بھی نعمت کی کمی ہے، تو وہ یہ اس کی سیکنڈ لاسٹ جو ہے اس کی دعا پڑھے، اللہ ربنا پڑھ کے دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے روزانہ 7 بار پڑھ لیں، اللہ گھر میں نعمتیں دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔